الحسن والحسین امداد کن ادرنج و مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعت سار پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے مل کے پڑھیے رتبہ ماں باپ کا جڑے ماں باپ کی عظمت نو منن والے اور باقیاں نال کوئی گلا شکوا نہیں ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان بڑی رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے اف تک نہ کہو قول قرآن ہے اف تک نہ کہو قول قرآن ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا 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 اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان مل کے پڑھیے رتبہ ماں باپ اف تک نہ کہو قول قرآن ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیری 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 بڑھ قدم تھام لے کر قدردان ہے بڑھ قدم تھام لے کر قدردان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے اف تک نہ کہو حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم اج دی اسال ثواب دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم بابا عطا محمد صاحب انہاں دی بخشش فرمائے لوائقین و صبر جمیل اجر عظیم کی دولت عطا فرمائے میرے دوست وہ ایک نیک انسان سی اور ایک گواہی اللہ میں نہیں دے رہا یہ سارے دے رہے ہیں
کوئی کلی میری گواہی نہیں، میں تمہیں سرکار کا ایک فرمان سنا دینا پھر خود اندازہ لایا جی۔ میرے بعد نبی کی بات بارگاہ چ بندہ حاضر ہویا، عرض کرتا ہے حضور مینوں کوئی عمل دسو میں وہ عمل کراں تے پھر جنتی بن جاواں۔ ختم دا سامان بھی آ گیا تے ختم دا ٹائم بھی ہو گیا، یہ ہن صرف تہاڈی محبت ہے تے میں او دے تحت ہی بیان کرنا ہے، ورنہ میری عادت نہیں کہ ختم دا سامان آ جائے تے میں اپنی گفتگو جاری رکھاں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوست اس وقت عرض کرتے ہیں حضور کوئی عمل دسو میں کراں تے جنتی بن جاواں۔ میرے نبی نے فرمایا کن مؤذنن، حضور نے فرمایا تو اذان دینے والا بن جا، تو مؤذن بن، اذان دینا تیرا کام ہے، جنت مل جائے گی۔ عرض کرتے ہیں سونے میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں پہلے آواں وضو کراں آ کے بیٹھاں پھر انتظار کر کے اذان دیاں، اتنا وقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چلو مؤذن نہیں بن سکتا کن امامن، امام ہی بن جا، لوگاں کو جماعت کرانے والا بن جا۔ عرض کرتا ہے حضور اگر میں امام بھی نہ بن سکا پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تو مؤذن یا امام نہیں بن سکتا تے کم از کم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہی بن جائے۔ یہ تین کام تو کر لینا جو جیڑا کر رہے گا میں محمد بشارت دے رہا تو پکا جنتی بن جائے۔ یہ ہم کسی خود اندازہ نہ لو، چاہے سردیاں ہوں تے چاہے گرمیاں، ایک کسی دی کوئی میں تھے بیٹھ کے جان کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی طرفوں غلط کر رہے ہیں، یہ جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آسان انہاں اکھاں دے نام دیکھتے ہیں اس بزرگ نے نہ کدی سردیاں میں تہجد چھوڑی ہے نہ کدی گرمیاں میں تہجد چھوڑی ہے۔ اذان دینے والا بھی سی، جماعت کرانا والا بھی سی اور نمازی بھی سی، روزے دار اس عمر دے وچ بھی نماز تراویح پڑھن والا سی، اور اس فقیر دے پیچھے انہوں نے تراویحاں پڑھی ہیں جتھے الحمدللہ ایک ایک رات تین تین سپارے پڑھے جاتے ہیں، بولو تے صحیح۔ لیکن وہ بزرگ پھر بھی نماز تراویح کتھے ادا کرتا رہے۔ میں دسنا چاہنا اساں اس نیک بزرگ دے سارے ثواب دے محفل وچ بیٹھے ہاں تے دعا ہی اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے تے انہاں دے صدقے ساری کے نصیب فرمائے۔ جو الفاظ قرآنیہ پڑھی وہ دے ضمن چ کچھ گزارشات اس بعد گفتگو ختم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ فرمایا اللہ جرا تانوں ماواں دے بیٹا جو باہر لے آون والا ہے، وہی اللہ جرا تانوں ماواں دے بیٹا جو باہر لے آندا ہے، ایسی حالت دے اندر کہ لا تعلمون شیئا، تساں کچھ نہیں سو جاندے تانوں دنیا دے لے آون والا، اور چوکریوں تے کمیاں امیروں تے غریبوں گوروں تے کالیوں اپنی اوقات نوں بھول جاون والیاں اپنے مولا نوں ہمیشہ یاد رکھیا نے، اونے تانوں بنایا ہے، او نہ بناندا تساں بن نہیں سو سکدے، اپنی مرضی دے نال تساں بنن والے نہیں، تانوں بنان والا تہاڈا اللہ ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایسی حالت اندر بنایا تینوں نہیں سی پتا تیری برادری کی ہے، قوم کی ہے، رنگ کی ہے، نسل کی ہے، زبان کی ہے، پھر تیرے مالک نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس مالک نے تینوں اکھاں بھی دیا، کان بھی دیتے، دل بھی دیتا، اس واسطے دیتا ہے میرے دوست مالک نے مقام دے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تسی آجدہ سوالات کے بزرگان اچھیا او مالک کریم فرماندہ ہے میری عبادت کرو اس واسطے کہ اس واسطے انہیں تانوں بھی بنایا تانے پہلے انہوں بھی بنایا اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ میرے دوستو سمالک نے اس واسطے بنایا ہے انہیں اتنیاں نعمتاں بھی دنیا کے بالکل فری دیا نے میرے دوستو آخری نعمت عطا فرمائی حتیٰ بھی پیدا بھی کرنا بھی نعمت عطا فرمائی ایسا میرے دوستو باقی چیزاں تے بڑی دور بھی کر رہے ہیں ایسا تے آپ کے چھپر کا مول بھی نہیں دے سک رہے ہیں ایسا دیکھ دے ہو جو بندہ صبر کرتا ہوئے کار دے اندر صبر دے دوران انگریزی یا بارش آ جائے اس سے شیشے دے مٹی کو بتا جاندی ہے جو کوئی شے نظر نہیں آتی ہے اس سے گھر پہ چلایا جانا ہے تاکہ آسانی دنال ہر چیز نظر آ جائے کہ اللہ نے تیری اکھاں دا بہتر بنایا ہے کیونکہ خدا دے وچ آلودگی تے گم ہوئی ہے جب تو صبر کرتا ہے کہ اس آخری تارے دے اوپر میرے دوستو مٹی تے گم کہہ جاتی ہے تو چاہے یا نہ چاہے پھر بھی تیری اپنا چھپر جو ہے میرے دوست اپنا بہتر ہے خود بخود تیری اپنا صاف کر دیتا ہے میں دسنا چاہنا ایسا تے اپنے چھپر دا مر نہیں دے سکتے کہ اس مالک نے سامنے دنیا میں مدانا فرمایا اور سارے ذمہ ڈیوٹی لائیے کا کام آیا فرمایا ایک کو ڈیوٹی ہے توانے ذمہ مالا کے ہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فرمایا ساچندہ دے انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے میرے دوستوں میں دسنا چاہنا آج ساری زکر پیچھے دوریا تے عبادت کو چھوڑ دیتا حالانکہ اللہ نے فرمایا میں انسان تے جن عبادت واسطے تے واللہ خیر الرازقین اللہ کریم بہترین رزق دینے والا ہے رزق دا ذمہ میرے مالک نے اپنے ذمہ کرم دے لے لیا ہے میں دسنا چاہنا اس مالک دی عبادت کرنی ہے تے کیسے کرنی ہے یہی طریقہ میرے مالک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اے محبوب نام فرما دیا اگر کسی اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کر لو جب تم اتباع محمد میسر آ جائے گی پھر اللہ کریم تیرے نال پیار فرما دے گا میرے دوست جن نے بھی میرے نبی نال پیار کیتا ہے حضور کی غلامی اپنے گلے میں چھپائی ہے میرے دوست دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے اج بھی ممبر رسول دے بیٹھ کے انہاں دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے قرآن پڑھے جاندے نے میرے کو قبر کی جلال علامہ صاحب حضرت بلال حبشی دی گل سنا دے پیسن میں دسنا چاہنا کہ وہی بلال جنہیں مارا دے بھاتیاں نے لیکن سونے نبی دا میرے دوست پیار نہیں چھوڑیا اتنے آپ پیارے جان جا سکتی ہے لیکن ایمان دا سودا نہیں کیتا جا سکتا وہی بلال جنہیں انہاں دا آخری ویلا آیا اس نے میرے دوست انہاں دی بیٹی فرمان دی واہ حسنا ہو آئے غم آ گیا ہے پریشانی آ گئی ہے اس نے حضرت بلال فرمان دے رہے ہیں کیوں رو دے پہ ہو میرے غم دی گل کرتے پہ ہو فرمایا ہونے توڑا انتقال ہو جائے گا ہونے میرے دوست فرمایا سانو پریشانی لاحق ہو جائے گی انہیں سانو غم آ جائے گا ایک گل کی جس نے حضرت بلال نے بی بی کو فرمایا خبردار ہے یہ اپنا کے غم آ گیا بلکہ بات پڑا ہو بلکہ خوشیاں آ گیا نے فرمایا خوشیاں کیڑی چیز دیا کسا ہونے بہت ہو جانا ہے فرمایا خوشی اس چیز دیا آ جائے گی ادھر آنکھ بند ہو جائے گی ادھر میرے نبی دا سانو دیدار ہو جائے ادھر آنکھ بند ہو جائے گی ادھر سونے دا دیدار ہو جائے گا میرے دوستو علامہ پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی علیہ رحمت فرما دے ہوندے سن آدم شیر پڑھتے سن فرما دے سن آئے میرے مزار میں
جدو سونا آ جائے قبر دے وچ آنا تے ہے سرکار معمون دا تقول جو بے حق کے حاضر رجوع آنا تے ہے سرکار فرمایا عرض کرن کہ سونے اتنی جلدی کی ساری عمر گزار کے دے گھڑی پائی یہ وقت آئے میرے دوست رب نے فرمایا عبادت کرو کیڑی عبادت آؤ تانوں ایک کو گل دے اندر گل سمجھا کے تے گفتگو ختم میرے سرکار مدینہ دے غلام اللہ کریم نے فرمایا میری عبادت کرو عبادت کا عمل کیڑا ہے آؤ تانوں دساں مالک نے فرمایا سی کلی کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے محبوب دی غلام بن جاؤ محبوب دی نوکری کرو تابعداری کرو حضور دی غلامی اختیار کر لو آدھے نو دساں جنہاں نے حضور دی غلامی اختیار کی تھی ایک ہی گل تے گفتگو ختم ہے ایک بچہ ہے جڑا بچہ بھی مسلمان دا نہیں کافر دا بیٹا ہے نام ہوتا عبدالعزا ہے اور 55 دن دا باپ فوت ہو گیا سی وہی ماں جو نو اور چچے دے حوالے کیتا ہے جا کے دوسری شادی کر رہی میرے دوسری شادی کی تھی کہ میرے دوستو اور بچے ایک دن میرے نبی نو دیکھے آئے میرے حضور دے وطوہا والے چہرے تے میرے دوست نگاہ پئی حضور دا دیوانہ ہو گیا ہے میرے سرکار دا دیوانہ ہویا اے جو روزانہ رستے دے وچ کھڑا ہو کے میرے نبی دی زیارت کرتا ہے حتیٰ کہ میرے دوستوں کا وقت گزرتا گیا میرے سرکار مدینہ نے ہجرت فرمائی تے مدینہ منورہ آ گئے جب مدینے آئے بچے نے جب سرکار دی زیارت نہیں ہوئی یہ بچہ بڑا دکھی ہویا بڑا پریشان ہویا حتیٰ کہ میرے دوست یہ بچہ بیمار ہو گیا ہے ایک دن اپنے چچے نو کہتا ہے رات وقت اے چچا اے مار لے لے لیکن میں اجازت دے میں جاواں جا کے حضور دا کلمہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری عرض کرتے ہیں چچا میں اجازت دے میں جاواں اور جا کے حضور کا کلمہ پڑھا چچا کیونکہ مسلمان نہیں سی انہیں کہا ذرا سوچ تو کیڑی کر رہی تینوں پتہ ہے تو نہیں کہہ رہے انہیں کہا ہاں میں پتہ ہے انہیں کہا تیرا باپ بھی فوت ہو گیا تیری ماں نے بھی چھوڑ دیتا میں تینوں پالے ہے یہ ساری دولت میری بکریاں میری ہیں مال میرے تیرے جسم تے لباس میرے پیسے آندا ہے تے تو اج کہنے کہ مجھے اجازت دے اس وقت وہ بچہ کہندے چچا تو مال لے لے لیکن مینوں جاون دے میرے سرکار مدینہ دا غلام عرض کرتا ہے چچا تینوں تیرا مال مبارک مینوں آمنہ دا لال مبارک مال لے لے لیکن مینوں جاون دے ایک گل کیتی تے میرے دوستو اس ویلے میرے دوست چچے نے مارنا شروع کیتا اینا ماریا کہ مار کے بے ہوش کر چھوڑیا میرے دوست میں دسنا چاہنا عشق امتحان بھی رہتا ہے اینا ماریا کہ مار کے بے ہوش کر چھوڑیا ہے اس وقت میرے سرکار مدینہ دے غلاموں اس وقت بچے نو جدو ہوش آیا تے کہدا ہے چچا میں پہلے بھی آکھیا مینوں جاون دے ہون پھر اجازت مانگ رہا ہاں اپنا مال لے لے لیکن مینوں اجازت دے دے اپنا مال لے لے لیکن مینوں اجازت دے دے ایک گل کیتی تے میرے دوست اس وقت چچے نے سارا مال لے لیا بکریاں بھی کپڑے بھی پیسے بھی دولت ہر چیز لے کے اس بچے نو آکھیا چل جا چلا جا رات دا وقت سردیاں دیاں راتاں ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں پیاں نے او بچہ میرے دوست چچے دے گھروں جدوں باہر نکلیا او جسم دے کپڑا بھی کوئی نہیں ٹھنڈیاں ہواواں مکے دیاں او جسم نو اکٹھا کر رہیاں نے اس وقت ادھی رات دے وقت سوچدا ہے ہن کتھے جاواں پھر دل خیال آندا ہے عبدالعزا جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ماں تے ماں ہوندی ہے چل ماں دے کول چل رہیا جدوں ماں دے کول آیا کہ دروازہ کھڑکدایا ماں نے پوچھیا بندہ بلواب کون ہے دروازہ کھڑکاون والا فرمایا ماں تیرا بیٹا عبدالعزا آیا وا اماں ماں دے پتراں نال بڑا پیار کردیاں نے لیکن تو مینوں اپنے پیار تو محروم کیتا میں تیرے نال کوئی گلا شکوا
دیس جانا چاہنا وا ماں نے ایک چادر دی تھی جنوں عربی دے اندر پچا کے کہندے نے موٹے کپڑے والی تے دو ٹکڑے کردا ہے ایک روتے اڑ لیا خدا تحمد بنا لیا ایک دوست تر پہ آئے مدینے والے پاسے جدوں چل رہے آئے صبح فجر دا وقت ہویا اگوں دے رشتے دار بھی آ رہے سن انہوں نے اپنا پلفائے کی حال بنایا ہے انہیں آکھا میں حضور دا گنا پڑھن جا رہا ہاں انہوں نے آکھا نا محمد میرے رشتے دار نہ تیری برادری والے پھر کیوں جا رہے ہیں آکھا اس واسطے جا رہے ہیں جا کے انہوں دا کلمہ پڑھ کے انہوں دا غلام بن جاواں گا انہوں نے آکھا اچھا اگر کلمہ پڑھنا بھی ہے پھر انج کر ایویں نہ جا کچھ دن تے دولت کما لے نویں کپڑے پا کے جاویں اچھی سواری تے جاویں تاکہ اوتھے تیری عزت ہوے گی اگلا والے نے تے یہ گل کیتی ہے لیکن عشق والے نے آکھا انہاں دی گلاں وچ نہ آویں کیونکہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے اللہ کرے جنا اونچی بڑے مدینہ مکے کی زیارت ہو جائے چھوڑ سرکار مدینہ دا غلام اگلا والیاں نے آکھیا عشق والیاں آکھے کہ گلاں وچ نہ وی جا حضور دی بارگاہ چ اس واسطے کہ اوتھے کدی دولت نہیں دیکھی جاندی اوتھے دلاں دا پیار ویکھیا اوتھے دلاں دا پیار ویکھیا جدوں مسجد نبی شریف دے دروازے تے پہنچیا میرے سرکار اندر بیٹھے حضور اندر تشریف فرمانے حضور دے صحابہ نماز پڑھ کے باہر آئے تے فرمایا نوجوانہ کتھوں آئے میرے نبی نے اندروں دیکھ کے فرمایا غلاموں انہوں کچھ نہ کیونکہ ادھا چہرہ دس رہے ہے کہ بڑا صبر کر کے بڑا صبر کر کے میرے دوست جس نبی نو حالانکہ اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھے عبدالعزہ نے جس نبی نو کافر دے پتر دا پتہ ہے کتھوں آئے انہوں اپنے غلام دا نہیں پتہ انہوں اپنے غلام دا کوئی پتہ نہیں کہ میرا غلام میرے تے کتھوں درود و سلام پڑھ رہے انہوں تے صحیح اور حدیث کدھر کرو گے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میں وہ دیکھ سکدا جو تسی نہیں دیکھ سکدے میں وہ سن سکدا جو تسی نہیں سن سکدے برابری دے دعوے اس نبی نے سکری اسا صدقے دے بکرے کھائیے تے پھر برابری دے دعوے اس نبی نے کریے میرے دوست او نبی ایسی شانہ والا ہے جنوں اللہ کریم نے نبیوں دا سردار بنا کے بھیجا اس نبی دے برابری دے دعویٰ نہ کری اگلا دے اپو جے عقیدے نو چلے سڑ دے اپو جے عقیدے نو کہ او بڑا بھائی دسی چھوٹے بھائی میرے دوست یہ ہوراں دا عقیدہ تے ہو سکدا ہے لیکن حضور دے غلاماں دا عقیدہ نہیں ہو سکدا اونچی آواز نال سبحان اللہ میرے دوست پریشان تے نہیں بیٹھے تسی جے خوش بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ سارے خوش ہیں میرے خیال ہے تقریر پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ختم کریے گفتگو ختم ہو رہی ہے میرے دوست میرے نبی نے فرمایا ان کو جنا کھو یہ چہرہ دستے بڑا سفر کر کے آیا میرے سرکار نے فرمایا پتر قریب آ جا جدوں قریب آیا میرے نبی نے فرمایا پتر تیرا نام کی عرض کرتے سونے غلاماں دے بھی کوئی نام ہوندے نے غلاماں دے کوئی نام ہوندے نے میرا نام میرے ماں باپ نے تے عبدالعزہ رکھیا سی تسی جو مرضی رکھ میرے نبی نے فرمایا پتر جا میں تیرا نام عبداللہ رکھتا میں تیرا نام اللہ دا عبداللہ رکھتا نام رکھنا لگیا میں پتر دا ذرا سا سوچنا چاہیے نام دا بڑا برکت ہوندی ہے نام اچھا رکھنا چاہیے
نام کوئی بزرگاں والا، حضور دے صحابہ والا، حضور دی آل والا رکھنا چاہیے۔ ایسا نام نہ رکھو جدا سانو مانا ہی نہ ملے۔ نام دے بڑے اثرات ہوندے نے بچے دے اوتے، اس واسطے جدوں بھی نام رکھیا کرو کوئی اسلامی نام رکھیا کرو اپنے پتر دا بیٹی دا۔ فرمایا پتر میں تیرا نام عبداللہ رکھنا۔ جدوں یہ گل کیتی نا اس وقت میرے تے تیرے لجپال نبی نے فرمایا پتر نام تیرا رکھیا گیا، تو میرا غلام بھی بن گئے، کلمہ پڑھ لے، چل اینے کر اصحاب صفہ وچ داخلہ لے۔ اصحاب صفہ مدرسہ کی میرے نبی دا فرمایا اتھے داخلہ لے۔ دیکھو تے صحیح حضور دین نال پیار کیتا، اے نہیں آکھیا کہ جا انگریزی سیکھ لے، کی فرمایا جا قرآن سیکھ لے، کی سیکھ لے؟ قرآن سیکھ لے۔ فرمایا جا صحاب صفہ وچ داخل ہو گیا بچہ، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، جب بچہ پڑھتا رہا نا، ایک دن ایسا بھی آیا، وقت آیا کہ پوری مسجد نبوی دے اندر سب تو اونچی آواز عبداللہ دی آتی، سب تو اونچی آواز۔ کہ حضرت عمر نے شکایت کر سونیا اس بچے نو آنکھوں اونچی نہ پڑھیا، کیونکہ جب یہ اونچی پڑھتا ہے تو دوسرے دی پڑھائی خلل انہوں آنکھوں ہولی پڑھیا کرے۔ تے میرا نبی عالمین واسطے رحمت بن کے آیا۔ حضور نے فرمایا عمر ایک گل آج کیتی ہے دوبارہ نہ کریں، اس واسطے کہ نے میری خاطر بڑیاں مارا خاطر کیتے دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے سرکار مدینہ غلام میرے نبی نے فرمایا عمر نو بجنا کی اس واسطے کیتے دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ دیکھو اس وقت گزرتا گیا تبوک دا موقع آیا، میرے نبی نے فرمایا جا جاؤ اپنی اپنی طاقت دے مطابق وال سوال لے کے کوئی مال لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کی لے آیا، ایک بھی بزرگ کی بارگاہ جایا، سونے میرے کو مال دے کوئی نہیں، لیکن میں ایک دعا کرنے واسطے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پتر کی دعا کرا میرے واسطے، میرے نبی نے فرمایا جا میں کرتا ہے سونے میں دعا کرانے واسطے آیا، تو سن دعا کرو اللہ میں شہادت دی موت عطا فرما دے، اللہ میں شہادت دی موت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا پتر تو کیوں شہادت دی موت مانگ رہے ہیں؟ حضرت کرتا ہے سونے میرا باپ بچپن بہت ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کی تھی، چچے نے گھروں کر دیتا، سونے مینوں تساں ہی پالیا ہے، میں چاہنا وا تیرے نال تے اپنی جان دے دیا تاکہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ دے علماء میرے نبی نے فرمایا جا پھر ایک درخت کی ٹہنی لے گیا، مولا معین کاشفی نے لکھے آئے جا کے درخت کی ایک ٹہنی لے کے آیا، میرے سرکار نے اسے بازو کے درخت تے کپڑا بنایا اور دعا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا مولا میں عبداللہ دا خون کافراں دیاں تلواراں دے حرام کر رہا ہاں، ایک گل کیتی اس وقت گل کردا ہے سونیا میں کیڑی دعا کیتی تساں کیڑی کیتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی دعا کرائیے کہ مینوں شہادت دی موت ملے، اے تے نہیں آکھیا کہ مراں گی تلوار دے نال، اور میں دسنیا وا تو بخار دی حالت اندر مر جائے گا، اے اللہ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا، اور میری وجہ تو میں اعلان کر رہا ہاں جیڑا بھی میرا امتی بخار دی حالت اندر دنیا تو ٹر جائے گا، اللہ کریم انہوں بھی شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا، اللہ کریم انہوں بھی شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا۔ تبوک تو ایک دن پہلے دی جان نکلتی پئی ہے، صحابہ نے فرمایا پانی دئیے، فرمایا نہیں پانی کی ضرورت کوئی نہیں، دوائیاں کی ضرورت کوئی نہیں، پونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماروں پیار رہن دے، میرے آزائے پونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماروں پیار
عرض کرتا ہے میں دوائیاں دی ضرورت نہیں، بس میرا چہرہ حضور کی طرف کر دے، جاندیاں سونے دے چہرے دی زیارت کر دے۔ میرے دوست جس وقت میرے نبی دے چہرے دے نگاہ پہ نہ دیوانے دی، اس وقت روح پرواز ہو گیا، روح پرواز ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں چلو ایدی قبر بنائیے، قربان جائیے اس بچے جی دی قبر امام الانبیاء بنا، یہ دین پڑھن والے دا مقام ہے، یہ حضور نال پیار کرنے والے دا مقام ہے، جنہاں نو اج اسی گھٹیا تے کم تر سمجھ لینے، قرآن پڑھن والے مسیح مولوی کہہ کے ٹال دینے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو۔ انگریزوں ایم اے کرنے والے تو کوئی ڈر نہیں، بی اے کرنے والے تو کوئی ڈر نہیں، انہوں پتہ میں انہوں ایسی انگریز بنا چھتے، ایک گھروں چلیے تینے لباس یہ انگریزاں نہ پالے، انہیں ٹائی پالی جنہوں میں اپنی پنجابی زبان سے کہنا انگریز دا پھایا پالے، خدای سبحان اللہ، انگریز دا پھایا پالے، انہوں تے انگریز میں پہلی بنا لے، اے دے تو میں ڈاری کوئی نہیں، ڈر کی دے تو ہیں جڑا قرآن پڑھن والے، حدیث پڑھن والے، کیوں؟ یہ جدوں کروں چلے گا تے فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا رہے، انہوں ڈر صرف دین دے طالب علماں کو ہوئے، دین پڑھن والے کو ہوئے، لیکن اج سانو شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے، شیطان کو خوش نہیں بلکہ رحمان کو خوش کرنا چاہیے، سانو اج دین والے نال پیار کرنا چاہیے تے نسل نو دین سکھانا چاہیے۔ میرے دوست ہم دین پڑھن والے دا کی مقام، میرے نبی نے فرمایا دی قبر بنائیے، جب قبر بن رہی سی نا میرے نبی نے فرمایا غلاموں باہر نکلو، دی قبر بھی میں خود بناواں، سرکار دی قبر بنا رہے ہیں، جدو قبر دی مٹی باہر سٹ دے نا میرے نبی دی اکھاں چانسو جاری نے، حضور نے فرمایا مولا میں ایدے تے راضی ہو گیا تم ہی ایدے تے راضی ہو جا، ایدے تے حضور راضی ہو جا، فرمایا میں راضی ہوں مولا تم ہی راضی ہو جا۔ ایک القیدی عبداللہ بن مسعود جیسا محدث اتھے موجود سی، اکھاں تے کپڑا رکھ لیا، آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیتا، ساتھیوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ فرمایا اس واسطے رو رہے ہیں اج دے مقدراں تے میں ناز کر رہا ہوں، کاش ایدی جگہ تے میری میت پئی ہوندی تے میرا نبی فرماندا مولا میں ایدے تے راضی ہاں تم ہی ایدے تے راضی ہو، کاش ایدی جگہ تے میری میت پئی ہوندی۔ میرے دوست دنیا تے چھڑ جانی کیوں نہ اللہ رسول نہ اسی آئی، آخری وصیت میاں صاحب دی آپ فرماتے ہیں اے دنیا اے چکیارو تے اسیاں اس دے دانے بارو باری پسنا سب نے کی راجے کی رانے، مسافر مادے نے اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کس دی مجال محمد بادشاہ، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ میرے دوست جیڑا آیا انہیں جانا ہے لیکن مرن تو پہلے اللہ رسول کو راضی کر رہی ہے، جنہیں اللہ رسول کو راضی کر رہے ہیں پوری دنیا بھی آباد ہے، اللہ کریم کی پاک بارگاہ سے مالک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔